اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا۔ حضرت باب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر تم میرے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو، تو یہ زمین آسمان میں جتنے بھی ہیں یہ سارے مل کر بھی اگر تمہارے ساتھ مکر و فریب کریں گے تو میں تمہارے لیے راستہ نکال دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اور کہا گیا کہ اگر تم میرے اوپر توکل کرو تو میں تمہارا کفیل ہوں گا، اور فرمایا کہ تم میرے غیر کو اپنا ولی نہ بناؤ تاکہ میں تمہیں چھوڑ نہ دوں۔ کرد قبیلے کا ایک ڈاکو تھا، وہ اپنے ڈاکے میں اور اپنے فن میں مشہور تھا، تو وہ ایک دن اپنے ساتھی تھے اس کے اور تلواریں لے کر اپنا ڈاکے کا سامان لے کر نکلا۔ جاتے جاتے ایک جگہ پہ جا کر اس نے سٹے کیا، رکا، لیٹا آرام کے لیے، تو اس کی نظر 3 درختوں پہ پڑی اور تینوں درخت لائن میں ایسے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھتا ہے کہ 2 درخت ہیں وہ ہرے ہیں اور ایک درخت جو ہے وہ خشک ہے، بالکل ایک سائڈ پہ بھی درخت ہرا ہے، دوسرے سائڈ پہ بھی ہرا درخت ہے اور درمیان میں ایک خشک درخت، اور وہ جو ہرے درخت ہیں ان کے اوپر بہترین قسم کا پھل آ رہا ہے، لیکن ان کے درمیان میں ایک خشک درخت ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، وہ بار بار اس ہرے درخت پہ جاتی ہے اور وہاں سے پھل توڑتی ہے اور اس خشک درخت کی چوٹی پہ لا کر اس پھل کو ڈال دیتی، اور اس نے دیکھا کچھ 10 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ چڑیا گئی اور اس نے پھل کو توڑا اور لایا اور اس چوٹی پہ ڈال دیا۔ بڑا تعجب ہوا، اس نے سوچا کہ ماجرا کیا ہے کہ درخت خشک ہے اور چڑیا ہرے درخت سے پھل لے کر اس پہ ڈالتی ہے، میں جا کر اوپر دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا سین ہے۔ وہ درخت پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ جی ایک سانپ ہے، گنجا سانپ ہے اور اندھا سانپ ہے، وہ منہ کھول کے اس درخت کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چڑیا وہاں سے پھل لا کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس نے یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، موذی جانور ہے، اور جب یہ بوڑھا ہو گیا یا اندھا ہو گیا، شکار کے قابل نہیں رہا، تو اللہ نے ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے منہ میں رزق ڈالتی ہے، اور وہ بڑا سوچ میں پڑا، بڑا بات نے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ وہ نیچے اترا تو اس نے کہا کہ اللہ اگر تو نے اس چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس اندھے سانپ کے منہ میں خوراک ڈالے، تو تیرے لیے کسی کو رزق دینا کوئی مشکل تو نہیں ہے، میری ڈیوٹی کیسے لگ گئی کہ میں ڈاکے مار کے کھاتا ہوں۔ اس نے اپنی تلوار توڑی اور اس نے توبہ کی، اور جب وہ چلایا اور اس نے توبہ کی تو اس کو آواز آئی کہ جی تیری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ وہ واپس لوٹا تو ساتھیوں نے اسے دیکھا تو تعجب ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے، میں آج کے بعد ڈاکہ نہیں ماروں گا، کسی کو لوٹوں گا نہیں، میرا کفیل اللہ ہے، میں اس پہ توکل کروں گا، وہ مجھے عطا کرے گا۔ اس نے جب واقعہ سنایا اپنے دوستوں کو تو انہوں نے بھی توبہ کی اور اپنی تلواریں توڑی اور اپنا جو ڈاکے کا سامان تھا اس کو پھینکا اور سب چلنے۔ سب نے ارادہ کیا کہ جی ہم جائیں گے خانہ کعبہ میں اور وہاں جا کر ہم سٹے کریں گے اور توبہ کریں گے اور یہ برے کام کو ایسے چھوڑتے ہیں۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ ہم نے توبہ کرنے کے بعد 3 دن چلنے کے بعد چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں ایک اندھی بوڑھی سے ملاقات ہو گئی، اور اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کردی ہو اور فلاں نام کا کردی بندہ تم میں موجود ہے؟ تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا ہاں یہ میرا ہی نام ہے اور میں ہی کردی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا لڑکا فوت ہو گیا ہے اور 3 دن ہو گئے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑے ہیں نا تیرے بچے کے، یہ فلاں کردی کو دے دے، اور میں وہ انتظار میں ہوں کہ جی اس نام کا بندہ مجھے ملے اور میں یہ کپڑے اس کو دے دوں۔ تو وہ انہوں نے لے لیے اور اس بڑھیا نے ان کو دے دیے اور وہ انہوں نے پہنے۔ اللہ تعالیٰ توکل کر لینے سے اس کی توبہ قبول ہوئی۔ اس سے 2 یعنی کہ بندے کو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ اندھا سانپ ہے، سانپ اور چڑیا کی آپس میں کوئی دوستی نہیں، دشمنی ہے، لیکن چڑیا جو ہے اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ سانپ کے منہ میں روزی رزق ڈالتی ہے۔ جب سانپ اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا پھر بھی اللہ اس کو رزق دے رہا ہے۔ اور دوسرا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاکو نے توبہ کی اور ان کی طرف سے کپڑوں کا ہدیہ اور وہ کپڑے اس شخص تک پہنچنا، یہ سچی توبہ کرنا
اور اللہ پہ توکل کرنے کی سب سے اہم اور بڑی مثال ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھوکا اور حاجت مند ہو اور وہ اپنی جو ضرورت ہے، بھوک ہے اور حاجت ہے، وہ لوگوں سے چھپائے اور اللہ کے آگے بیان کرے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ حلال روزی کا 1 سال تک کی حلال روزی کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے غنا مانگتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے عفت مانگتے ہیں اللہ اس کو عفت عطا کرتے ہیں۔ اور دینے والا جو ہاتھ ہے نا یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور جو کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے لوگوں سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ کے بجائے ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگوں سے مانگنے سے پوری نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک ہی خزانہ ہے، ایک ہی دینے والا ہے جو ہماری ضرورتوں کو اور ہماری محتاجی کو ختم کر سکتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا بھی ہے اور ان کو پورا بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ باقی ساری دنیا سے مانگ کر بھی ہم اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ غنی کر دے بندے کو تو ساری دنیا اس کو فقیر نہیں بنا سکتا۔ اگر وہ فقر کا دروازہ کھول دے تو ساری دنیا کھا کے بھی بندہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اتنا سخت جرم ہے جگہ جگہ در در سے مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آواز سنی ایک مرتبہ کہ میدان عرفات سے ان کو آواز آئی کہ ایک شخص سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو انہوں نے درے سے اس کی درگت کی، اس کا درے سے علاج کیا اور کہا کہ تم اتنی خاص جگہ پہ اللہ کے غیر سے سوال کرتے ہو، ایک اہم دن اور ایک اہم جگہ پر اللہ سے غیر سے سوال کرتے ہو۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے جو لوگ مانگتے ہیں، مسجد اللہ سے مانگنے کی جگہ، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی جگہ ہے، تو مسجد میں جو لوگ سوال کرتے ہیں اور جو اس کے جواب میں لوگوں کو مسجد کے اندر بھیج دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ مسجد میں مانگنا بھی نہیں چاہیے اور مسجد میں دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسجد میں اللہ سے مانگا جاتا ہے اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ بعض علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ جو شخص مسجد میں 1 درہم 1 روپیہ یعنی کسی مانگنے والے کو دے، باہر آ کر وہ 10 روپے پھر صدقہ کرے، اس نے جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ تب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ توکل الی اللہ، اس پہ توکل کرنا، اس سے مانگنا اور اسی کی طرف رجوع کرنے میں ساری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سانپ کو اللہ نے چڑیا سے رزق پہنچانے کا بندوبست کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خزانے سے رزق عطا کرے۔